بات کریں گے تحریک انصاف کی 24 نومبر کی فائنل کال کے حوالے سے اس وقت تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، اور خاص طور پر بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے ایک زبردست کارڈ کھیلا ہے، بڑا بر وقت اور بڑا اہم کارڈ کھیلا ہے، جس کے بعد تحریک انصاف کے اندر جو چابی والے کھلونے ہیں، جو کمپرومائزڈ لوگ ہیں، ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے یہ کال دی تو اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی بڑی کال دے دی ہے تو تیاری کیسے ہوگی، اور پہلے 2 دن تو ہمیں کوئی نظر نہیں آئی ایکٹیویٹی، لیکن اس کے بعد اب ہمیں بہت زیادہ مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس پہ بہت زیادہ سوالات ہیں کہ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی کال کیوں دی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کچھ 2-3 سینئر صحافیوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے اس لیے کال دی ہے کہ جنرل فیض کو سزا ہونے والی ہے، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ جنرل فیض 12 اگست سے اریسٹ ہیں اور ان کو سزا ہو بھی جاتی ہے، تو عمران خان صاحب کا کوئی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میرا نہیں خیال کوئی اسٹیبلش ہو سکا ہوگا یا ہو چکا ہے، تو ایسی چیز کو نظر آتی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرے لیے حیران کن ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ 12 اگست سے اریسٹ ہیں، اگست گزر گیا، سپٹمبر گزر گیا، اکتوبر گزر گیا، اور نومبر بھی اب تقریباً ایسا سمجھیں کہ آخری اس کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک جنرل فیض کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ حالانکہ ہمیں چابی والے کھلونے جو ٹی وی چینلوں پہ آتے ہیں، ٹاؤٹس جو آتے ہیں، وہ یہ بتاتے تھے کہ 10-15-20 دن میں، مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا، سزا ہو جائے گی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانی چیز پکڑی گئی، فلانی چیز پکڑی گئی۔ اور مطلب اگر جتنی خوفناک چیزیں بتائی گئی تھیں اس کے مطابق تو 7 سے 10 دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، جتنی سنگین ان کے حوالے سے انکشافات ہوئے تھے۔ خیر، یہ فوج کے ایک انٹرنل معاملہ ہے اور وہ جب بھی کوئی فیصلہ آئے گا تو سامنے آ جائے گا، لیکن میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب کی 24 نومبر کی کال کا کوئی تعلق جو ہے وہ جنرل فیض کے معاملے سے ہے۔ اور ویسے بھی مجھے یہ بھی بالکل نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ میں بہت پہلے سے اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ ابھی تو بظاہر عمران خان، بلکہ بظاہر کیا مطلب واقعی عمران خان سویلین کسٹڈی میں ہیں، تو تمام جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور تمام تر الزامات اسٹیبلشمنٹ پر لگتے ہیں۔ اور ظاہر حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، اور جو عدالتی فیصلے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے ان کے پیچھے کون ہیں۔ تو عمران خان ہیں سویلین کسٹڈی میں، تب بھی انگلیاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھتی ہیں، الزامات اسٹیبلشمنٹ پر لگتے ہیں، ساری مہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ چاہے گی اور اتنا بڑا رسک لے گی کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں اور پھر کھل کے پوری دنیا سے اس پر بات ہو کہ عمران خان ملٹری کسٹڈی میں ہے، اور پاکستان کی جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے حوالے سے انٹرنیشنلی پرسیپشن بہت نیگیٹو ہے۔ تو اس لیے میرا بالکل یہ خیال نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے گا۔ تو میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس لیے یہ 24 نومبر کی کال دی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو جہاں تک میں سمجھاؤں، میں بہت قریب سے ملاقاتیں رہیں، اور عمران خان صاحب کی 3-4 باتیں آج میں کسی سے ذکر بھی کر رہا تھا کہ ایک تو عمران خان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ مائنڈ گیم میں مجھ سے بڑا کوئی کھلاڑی نہیں ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے مخالفین بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم نے ہر چیز کو فتح کر لیا اور پورا سسٹم ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہے، تو عمران خان صاحب ایک ایسا حیران کن اعلان کرتے ہیں اور اتنا بڑا اعلان کرتے ہیں کہ سب ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ عمران خان کو کیا ہو گیا ہے۔ مطلب بظاہر تو پورا ایک نظام کامیاب ہو گیا ہے اور پورا ان کا کنٹرول ہو گیا ہے، پورا ان کا ایک قبضہ ہو گیا ہے، لیکن اور ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف بالکل کرش ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کوئی ان کے پاس آپشن نہیں رہا۔ لیکن عمران خان ایسے موقع کے اوپر ایسا اعلان کرتے ہیں جس پر سب حیران ہو جاتے ہیں، اور اب بھی ہم نے یہی دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم اور دیگر قانون سازیوں کے بعد ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہر طرف مایوسی، ہر طرف اندھیرا، ہر طرف جو ہے وہ نا امیدی تھی۔ ایسے میں عمران خان کا اچانک یہ اعلان کرنا کہ 24 تاریخ کو فائنل کال ہوگی، سب نکلے، اس چیز نے حیران کر دیا۔ اچھا، پہلے اس کال کو ہر جگہ پہ بہت لائٹ لیا گیا، کہا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ روٹین کی کال ہے، یہ وہ، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اور تیاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ہی پریشانی بہرحال بڑھتی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ تحریک انصاف نے اور عمران خان نے، تحریک انصاف نے عمران خان نے جو کارڈ کھیلے ہیں اس میں ایک تو کے پی کے میں دیکھیں جو کارڈ چابی والے کھلونے کے حوالے سے نا وہ بعد میں بتاتا ہوں، ایک جو فیصلہ ہوا ہے یہ شاید پارٹی کی سطح پہ ہو، اس میں عمران خان صاحب کا شاید اتنا انپٹ عمران خان صاحب کا براہ راست نہ ہو، اس میں زیادہ انپٹ مجھے مراد سعید صاحب کا لگ رہا ہے۔ جو کے پی کے میں جو مین رول دیا جا رہا ہے، لیڈنگ رول، وہ کے پی کے کی یوتھ کو دیا جا رہا ہے اور آئی ایس ایف کو دیا جا رہا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان کو اونرشپ دی گئی ہے
اس لیے آپ کو KPK میں اس وقت شفقت ایاز، مینا خان آفریدی، سہیل خان، شاہد خٹک، یہ بہت ہی زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور اس وقت جو تحریک انصاف کا ایک وہ ہے پلان ہے، وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے قافلے وہاں سے آئیں گے KPK سے، ان کو لیڈ جو ہے وہاں سے یوتھ کر رہی ہوگی، ISF کر رہی ہوگی. تو جب یوتھ اور ISF کو اونرشپ دیں گے تو اس میں ظاہر ہے ان میں اور زیادہ اعتماد آئے گا، وہ اور زیادہ اگریسو ہوں گے، اور زیادہ جرأت اور بہادری اور دلیری کے ساتھ وہ اس چیز کو لیڈ کریں گے اور اسلام آباد کی طرف آئیں گے. ایک تو یہ کیا گیا ہے. دوسرا، اب آپ دیکھیں کہ وہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اب گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز آپ کو زیادہ نظر آنے لگ گئی ہیں. آپ لاہور میں دیکھیں، جو ایک بچہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا، اور آئی تھنک اس کا نام بھی شایان ہے، اور چھوٹا بچہ اس کو اریسٹ کر لیا. وہ خیر عدالت نے اس کو رہا کر دیا، اور رہائی کے بعد دوبارہ وہ جو ہے وہ لگا رہا ہے، سٹیکرز لگا رہا ہے، پوسٹر لگا رہا ہے. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی طیبہ راجہ کی، ڈور ٹو ڈور وہ جا رہی ہیں، بازاروں میں وہ جا رہی ہیں. آپ نے صنم جاوید کا دیکھا ہوگا کہ صنم جاوید جو ہے وہ زبیر خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے حلقے میں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حلقے میں، اور وہ ایکٹیو آپ کو نظر آتی ہیں. آپ کو عالیہ حمزہ صاحبہ ایکٹیو نظر آئیں گی، آپ کو ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں وہ ایکٹیو نظر آئیں گی. تو تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں، اور بہت سے نام ہیں ایسے، میں یہ چند ایک کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میرے نظر سے گزری تو میں نے ان کا ذکر کر دیا. اور باقی بھی جو تحریک انصاف کے لاہور میں جو انہوں نے تبدیلی رضاکار کے نام سے ایک اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے، ان کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ عائشہ بھٹہ ٹویٹ بھی کرتی رہتی ہیں. تو کافی وہ ماحول جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اور 8 فروری کے بعد پہلی بار ہم اتنی بڑی موومنٹ تحریک انصاف کے اندر ہلچل دیکھ رہے ہیں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ. اور یہ ایک بڑی اس کا ایک آپ امپیکٹ بھی دیکھیں گے. اچھا، اب آ جائیں اس بات پر کہ جس کارڈ کا میں ذکر کر رہا تھا، جو چابی والے کھلونے کے لیے بڑا ایک تحریک انصاف کے اندر جو چابی والے کھلونے ہیں، اس لیے وہ خبریں بھی جیو جیسے چینلوں پہ بار بار چلوا رہے ہیں کہ جناب وہ تیاری کا ٹائم عمران خان نے نہیں دیا، اور پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے نیگیٹو خبریں بھی PTI کے اندر سے لوگ چلوا رہے ہیں. اب ان چابی والے کھلونے کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ چابی والے کھلونے جو ہے نا، یہ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے کس نے چیک کرنا ہے کہ ہم بندے لے کے نکلے ہیں نہیں نکلے. لیکن اب جو بشریٰ بی بی صاحبہ نے گفتگو کی ہے، جو عمران خان کا پیغام پہنچایا ہے، اور انہوں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ کوئی وزیر بننے کے لیے کر رہی ہیں، نہ وہ وزیر خارجہ بننے کے لیے کر رہی ہیں، نہ وہ عمران خان کے اقتدار میں کوئی عہدہ لینے کے لیے کر رہی ہیں، نہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے کر رہی ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے بشریٰ بی بی صاحبہ یہ کر رہی ہیں. اور عمران خان صاحب نے ایک ایسے موقع پر بشریٰ بی بی صاحبہ کو یہ رول دیا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے حوالے سے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو اندر PTI کے اندر چابی والے کھلونے وہ پریشان ہیں. کیوں؟ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کیٹیگوریکل آگے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ ہر MNA اور MPA جو ٹارگٹ ہے اتنے لوگ لے کر نکلے گا، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ کوئی MNA MPA ٹکٹ ہولڈر گرفتار نہیں ہوگا، اس نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے خود فون کر کے پولیس کو کہا کہ ہمیں اٹھا کے لے جاؤ. تو یہ کہا گیا کہ کوئی گرفتار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی گرفتار ہوگا، اگلی بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اگر کوئی گرفتار ہوگا تو اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ابھی سے وہ طے کر لے کہ اس کا نمبر 2 کون ہوگا، اور نمبر 2 اریسٹ ہو جاتا ہے تو نمبر 3 کون ہوگا، نمبر 3 اریسٹ ہو جاتا ہے تو نمبر 4 کون ہوگا. یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میں کیونکہ اریسٹ ہو گیا تھا تو لہٰذا پیچھے سے قافلہ نہیں نکل سکا. یہ کیٹیگوریکل کہہ دیا گیا. پھر یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ نکلیں گے تو آپ مقامی میڈیا کو ساتھ رکھیں، جو کیونکہ ہر شہر میں رپورٹرز ہیں، اور رپورٹرز کو جب یہ PTI پہلے بھی جب آئی تھی ادھر جب 4-5 اکتوبر کو، تو اس وقت بھی تحریک انصاف کے کچھ شہروں سے جو قافلے تھے ان کے ساتھ لوکل میڈیا کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. ظاہر ہے ہمارے جو لوکل میڈیا کے رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو چینلز تنخواہیں نہیں دیتے، تو ان کا کوئی اپنا کوئی بہت بڑا سورس آف انکم نہیں ہوتا. وہ ایک پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے رپورٹرز بڑی ایمانداری کے ساتھ جو بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر تحریک انصاف مختلف جگہوں سے میڈیا کو، مقامی میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کو گاڑیاں پرووائڈ کر دے گی کہ آپ آئیں، آپ کوریج کریں، تو بالکل مقامی رپورٹرز آئیں گے کوریج کرنے کے لیے. تو یہ کہا گیا کہ آپ کو مقامی میڈیا آپ کے ساتھ ہو، آپ کی اپنی ٹیم ہو، آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پر بھی ایکٹیو رہیں گے. واٹس ایپ نہ چل رہا ہو تو آپ کے موٹر سائیکلوں پہ لوگ ہوں گے ساتھ، وہ مختلف جگہوں پہ جیسے وائی فائی پہ انفارم کریں کہ کون سا قافلہ کہاں پہ پہنچا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ آپ نہ صرف باہر سے بسوں کی ویڈیوز بنائیں گے، اندر بھی ویڈیو بنائیں گے کہ کس بس کے اندر کتنے لوگ ہیں. اور کیٹیگوریکل کہا گیا کہ جو لوگ لے کر نہیں نکلے گا
اس کو اگلا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، بڑی سختی سے کہا گیا۔ اب اس سے ہوا کیا ہے، پہلے کیونکہ علی امین گنڈا-پور کے پاس مین رول تھا، تو علی امین گنڈا-پور گروپ کے جتنے بندے تھے ان کا یہ تھا کہ ہمارا تو ایسی رپورٹ جا کے دی جائے گی اڈیالہ میں کہ علی امین گنڈا-پور کے فلاں فلاں بندے نے تو کمال کر دیا ہے۔ اور خود علی امین گنڈا-پور کی اتنی زبردست لابنگ ہے، وہ جو تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں ان میں علی امین گنڈا-پور کی اتنی زبردست لابنگ ہے کہ علی امین گنڈا-پور نے 4 اور 5 اکتوبر کو جو کچھ کیا اس کے باوجود عمران خان کو جیل میں جا کے کہا گیا خان صاحب کمال کر دیا ہے، علی امین گنڈا-پور نے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ساتھ تھے، خان صاحب وہ آیا، خندقیں تھیں، کنٹینر تھے، اس نے ہر چیز اڑا کے باہر پھینک دی۔ پھر خان صاحب علی امین گنڈا-پور جو ہے اس نے پہلے پنجاب پولیس کو شکست دی، پھر اس نے اسلام آباد پولیس کو شکست دی، پھر رینجرز بھی ناکام ہو گئی، پھر ایف سی بھی ناکام ہو گئی، اینڈ میں خان صاحب پھر فوج آمنے سامنے تھی، عوام تھی، فوج تھی، شعلے تھے، آگ تھی، فائرنگ تھی، اور پتہ نہیں اتنا خوفناک سے عمران خان صاحب کو منظر بنا کر پیش کیا گیا ان کے سامنے کہ علی امین گنڈا-پور نے تو کمال کر دیا تھا۔ اور پھر وہ جناب آخری انہوں نے فاتحانہ وہاں پہ تقریر کی، اور پھر وہ گئے ادھر کے پی کے ہاؤس، تو پھر وہ وہاں پہ ایک بڑا کام خراب ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا گیا خان صاحب کو کہ علی امین گنڈا-پور کو مسلسل کے پی کے ہاؤس سے کہا جا رہا تھا کہ ادھر مت آنا، ادھر نامعلوم افراد بھی موجود ہیں، ادھر رینجرز بھی موجود ہے، ادھر فوج بھی موجود ہے، ادھر پولیس بھی موجود ہے، ادھر مت آنا۔ یہ باتیں خان صاحب کو نہیں بتائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مین وہاں پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کا پیغام دے رہی ہے بشرا بی بی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی بشرا بی بی صاحب نے مین رول لے لیا، انہوں نے صرف پیغام دیا عمران خان صاحب کو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کا پیغام، بشرا بی بی کا پیغام اور مراد سعید کا پیغام۔ تو اب چابی والے کھلونوں کو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں تو جی الگ اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ یہ بھی کلیئر کر دیا گیا ہے بشرا بی بی صاحب کی طرف سے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر اپنے قافلے کے ساتھ آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایم این اے ایم پی اے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، 4 دن پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور ڈرامے بازی اور اداکاری اور فنکاری ہو رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ ہر ٹکٹ ہولڈر، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اپنے قافلے کے ساتھ آئے گا، اس کی ویڈیوز بنے گی، بسوں کی اندر باہر ساری مقامی میڈیا ساتھ ہوگا، رابطے میں رہیں گے، واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہوں گے، واٹس ایپ نہیں چل رہا ہوگا تو موٹر سائیکلوں پہ لوگ ساتھ ہوں گے جو وہاں سے پیغام لے کے، اور ساتھ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے تحریک انصاف کا ہر یعنی اگر ایک محلے میں 20 گھر ہیں تو 20 میں سے 20 تو میں بہت کم بتا رہا ہوں، اگر ایک گلی میں 20 گھر ہیں تو ان 20 میں سے 15 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں گے اور سپورٹر ہوں گے۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کا کہیں ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ وائی فائی اپنا اوپن کر دیتے ہیں، جو وہاں سے راستوں سے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے ان کو، وہاں پہ وائی فائی وہاں پہ راستے میں سڑک پر میسر نہیں ہوگا، تو وہ موٹر سائیکل پہ جو لوگ ساتھ ہوں گے وہ مقامی جو آبادی ہوگی ساتھ، وہاں کہیں بھی جا کے کسی سے بھی وائی فائی لے کے وہ مرکزی جو سینٹرل جہاں پہ بھی رپورٹنگ ہو رہی ہوگی وہاں پہ بتا سکیں گے کہ قافلہ فلاں جگہ پہنچ گیا، یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو تمام وہ راستے 2 نمبری کے بند کر دیے گئے ہیں اور کیٹیگوریکل پیغام بشرا بی بی صاحبہ نے دیا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے مسئلہ کیا تھا، پہلے انتظار حسین پنجوتا بہت سی چیزوں کو ان کو پتہ تھا، تو کیا کیا گیا کہ کہا گیا کہ اس کو جی اٹھا لیں ورنہ یہ اس نے سچ بول دیا تو میں تو عہدے سے فارغ ہو جاؤں گا، تو انتظار حسین پنجوتا اغوا ہو گئے۔ حالانکہ انتظار حسین پنجوتا وہ تھے جن پہ عمران خان کا بہت زیادہ اعتماد تھا، عمران خان صاحب کے پیغام جو تھے وہ ایکوریٹ وہ آ کے بتاتے تھے، وہ بہت ساری چیزوں کے عینی شاہد تھے، ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا، اور انتظار حسین پنجوتا بول پڑتے تو سب چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں کہ کس کس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی، کیسے کی، اور خان صاحب کا اصل پیغام کیا تھا، جس پہ بعد میں کہا گیا ہمارے تک تو پیغام پہنچے ہی نہیں تھا، اور انتظار حسین پنجوتا بیچارے وہ اغوا ہو گئے، ان کو اغوا کروا لیا گیا۔ اور خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ بھئی خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی لگائیں ورنہ میں فارغ ہو جاؤں گا، یہ ساری چیزیں کہی گئی۔ تو اب یہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں جب بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان کا پیغام کیٹیگوریکل دے دیا۔ علیمہ خان صاحبہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک گروپنگ بنا کے پیش کی جا رہی ہے نا کہ علیمہ خان کا جی وہ ایک گروپ ہے اور ایک بشرا بی بی کا گروپ ہے، میں پوڈ کاسٹ میں تھا کل رات کو وحید حسین صاحب کے ساتھ، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، میں وحید صاحب کو یہ کہہ رہا تھا ان کے پوڈ کاسٹ میں کہ میں نے کہا اگر یہ بات مان بھی لوں میں ایک لمحے کے لیے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کی گروپنگ ہو گئی ہے تو اس سے تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ جو علیمہ خان صاحبہ کے قریبی لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ میں زیادہ بندے لے کے نکلوں تاکہ ہمارے گروپ کی بلے بلے ہو، جو بشرا بی بی صاحبہ کے قریب لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ محنت کریں گے کہ ہماری بلے بلے ہو۔ اس وقت جتنی گروپنگ ہے
اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر گروپ یہ چاہے گا کہ وہ دوسرے کو مات دے، دوسرے کو نیچا دکھائے، دوسرے کو شکست دے اور بتائے کہ میں زیادہ سنسیئر ہوں اور میں زیادہ لوگ لے کے نکلوں، نقصان تو پی ٹی آئی کو کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ ہونا کہ کوئی بندے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے نکلنا ہی نہیں ہے احتجاج کے لیے، ایسا تو کوئی نہیں کہہ رہا، بلکہ ہر ایک مقابلے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں زیادہ لوگ لے کے نکلوں گا، وہ کہتا ہے میں زیادہ لوگ لے کے نکلوں گا، وہ کہتا ہے میں زیادہ لوگ لے کے نکلوں گا۔ تو تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان کوئی نہیں ہو رہا۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور وہاں بھی بڑی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہونی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں عمران خان صاحب کا پہلے پیغام، پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کا پیغام، اور پھر مراد سعید صاحب کا پیغام، اس پر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ میں پہلے صرف تحریک انصاف سے منسلک افراد کو احتجاج کی کال دیتا رہا ہوں، مگر 8 فروری کے بعد اس ملک میں جمہوریت کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکا گیا ہے، اس کے بعد پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف باہر نکلیں۔ جس طرح آپ لوگ 8 فروری کو ہر مشکل کے باوجود اپنے ووٹ کی طاقت کا مظاہرہ کرنے باہر نکلے تھے، اسی جذبے سے 24 نومبر کو بھی نکلیں۔ ملک میں اس وقت جمہوریت کے بنیادی ستون، قانون کی حکمرانی، صاف شفاف انتخابات اور آزادی اظہار رائے، تینوں جو بنیادی حقوق ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا پر سینسرشپ نافذ ہے۔ میرے بیانات، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیانات جو ہے وہ نشر کرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا ہر طرح سے پابندی کا شکار ہے۔ عوام کی زبان بندی کے لیے انٹرنیٹ میں بار بار خلل اندازی سے اس ملک کو 550 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ اخبارات کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی کارکردگی صرف 27% تک محدود ہو چکی ہے۔ یہ سب گھناؤنے اقدامات صرف اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کو کچلا جا سکے اور تحریک انصاف کی آواز دبائی جا سکے۔ شہباز گل سے لے کر انتظار حسن سمجھوتہ تک تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جبری گمشدگیوں، فسطائیت اور تشدد کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں ابھی تک کسی کو انصاف نہیں ملا۔ پنجاب حکومت اور پولیس یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کو فوج کہہ رہی ہے۔ فوج ایک قومی ادارہ ہے، یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں، اور ان واقعات سے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پنجاب پولیس کرتی ہے، جو کچھ حکومت کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے، ہمیں تو فوج کہہ رہی ہے کہ کرو۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ہر طرح کے مشکل وقت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے اور اب بھی تیار ہے۔ تحریک انصاف بیرونی مداخلت کے خلاف کھڑی ہوئی، جو ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کی ملی بھگت تھی، جس کے بعد بوگس انتخابات کروا کر بوگس اسمبلیاں تخلیق کی گئیں، جنہوں نے عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا، اور جمہوریت کا وجود آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن نہیں۔ میں ملک کے لیے ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہا ہوں۔ نگران حکومت سے جب بھی مذاکرات کی بات کی تو انہوں نے اس کا جواب فسطائیت سے دیا، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ اسٹالن کی آمریت سے بھی ایسا جبر نہیں ہوا جیسا رجیم چینج کے بعد کے دورانیے میں تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے جب وقت پر انتخابات کا کہا تو انہوں نے نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار کیا، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے ہم نے الیکشن نہیں کروانا، قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا تو پھر الیکشن کروائیں گے، اور پھر سمجھ بھی آئی ہے کہ کیوں قاضی کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ہر وقت انتخابات کو من پسند افراد کے لیے معطل کر دیا جائے؟ اس لیے مذاکرات کا نہ ہونا ہماری نہیں، ان کی غلطی ہے۔ 24 نومبر کو احتجاج میں شامل ہونا سب پر لازم ہے۔ اگر تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما یا ٹکٹ ہولڈر احتجاج میں شرکت کو یقینی نہ بنا سکا تو اسے جماعت سے لا تلقی کر دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ احتجاج میں شرکت کو یقینی نہیں بنا سکتا تو اسے جماعت سے لا تلقی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ کن وقت ہے جب پوری قوم آزادی کے لیے نکلے گی، اور اس موقع پر کسی قسم کا عذر قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں جو نہیں نکل سکتا وہ علیحدہ ہو جائے جماعت سے ابھی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ موقع پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا ہے۔ غلام قومیں تو اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، اسی لیے ہمیں بحیثیت قوم موت کو غلامی پر ترجیح دینی ہوگی۔ لہذا 24 نومبر کی کال صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی تو آزادی اور جمہوریت کا مطلب بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جتنا وہ لوگ اپنے ممالک میں آزاد ہیں ویسی آزادی کا مطالبہ ہم اپنے ہم وطن پاکستانی کے لیے بھی کریں۔ اچھا، وہ ان کو کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، جس طرح سے وہاں پہ ایک ان کو رائٹس میسر ہیں، جس طرح سے سیکیورٹی میسر ہے، جس طرح سے آزادی ان کو میسر ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی اسی طرح مطالبہ کریں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی آزادیاں ہونی چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی بھی اپنے ملک میں احتجاج ریکارڈ کروائیں اور تحریک انصاف کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہر ایم پی اے 5000 اور ہر ایم این اے 10,000 بندے لے کر اپنے علیحدہ قافلے لے کر نکلے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو جوائن کیا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ گرفتاری کو کام اب شروع کر دینا ہے حکومت نے۔ اس لیے پہلے سے اپنا سارا گرفتاری کا لائحہ عمل تیار رکھیں
اور کہ آپ نے کیسے گرفتاری سے خود کو بچانا ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ میں گرفتار ہو گیا تھا اس لیے میرے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے، یہ بات نہیں سنی جائے گی. خان نے کہا ہے کہ ہر بندہ اپنے 3 آپشن دے گا جس پر وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کا دوست یا اس کا فیملی ممبر، تاکہ جب قافلہ نکلے گا تو آپ کی جگہ کو خالی نہیں چھوڑا جائے گا اور بعد میں یہ نہیں سنا جائے گا کہ آپ گرفتار ہو گئے، شیلنگ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے آپ کو وہاں سے جانا پڑا. عمران خان نے کہا ہے کہ صرف آپ نے ورکرز کو نہیں لانا، آپ نے عوام کو بھی ساتھ لانا ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر قافلہ جو ہے وہ اپنا واٹس ایپ ایکٹیو رکھے گا، اور ہو سکتا ہے یہ انٹرنیٹ کو سلو کر دیں یا بند کر دیں، میسیج سینڈ نہ ہو تو میسیج کے لیے آپ اپنے لڑکے تیار رکھیں جو بائکس پر ایک دوسرے کو میسیج دیں. آپ نے فون کا سسٹم اور میڈیا کا سسٹم ساتھ رکھنے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ساتھ رکھ سکے وہ انٹرنیشنل میڈیا رکھے گا، جو آپ کی موومنٹ اسلام آباد پہنچنے تک جو ہے وہ رپورٹ کرے گا. خان نے کہا ہے کہ جس کے پاس ویڈیوز نہیں ہوں گی، وہ ویڈیو ثبوت نہیں ہوگا، اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. مراد سعید صاحب کا پیغام، انہوں نے کہا کہ یوتھ، آئی ایس ایف، ایکٹیوسٹ اور کارکنان کی تیاری اور قوم کا جذبہ دیکھ کر پر امید ہوں کہ انشاءاللہ 24 نومبر کو لاکھوں پرامن پاکستانی اپنے لیڈر عمران خان کی آزادی، اپنے مینڈیٹ کی واپسی اور ملک میں آئین اور قانون کے عملداری کے مطالبے کے ساتھ اسلام آباد ڈی چوک پہنچیں گے. 24 سے پہلے یہ ہمارے پاس آخری ہفتہ ہے. یقیناً اس وقت آپ کی تیاری آخری مراحل میں ہوگی، اس لیے چند ضروری ہدایات. نمبر 1، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک نہ صرف 24 کو احتجاج کا پیغام پہنچا دیا ہے بلکہ ڈی چوک پر پہنچنے تک کا آپ کا اور ان کا سارا انتظام اور پروگرام بھی طے شدہ ہے. دوسرا، 24 نومبر کو آپ سب نے پاکستانی پرچم کے ساتھ امن کا سفید جھنڈا، رومال یا دوپٹہ لے کر نکلنا ہے اور کسی کو بھی اپنا پرامن احتجاج سبوتاج نہیں کرنے دینا. نمبر 3، ممکن ہے کہ آپ کو مایوس کرنے کے لیے چند دن پہلے ہی انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی جائیں. آپ نے بہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے اور بڑی تعداد میں پہنچنا ہے. فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے، اس لیے کسی بھی مس انفارمیشن پر کان نہیں دھرنے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لگتا ہے کہ وہ دوبارہ مراد سعید کو خدشہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ کو واردات نہ ڈال دیں، تو اس لیے مراد سعید واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے، اس لیے کسی بھی مس انفارمیشن پر کان نہیں دھرنے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری کے بغیر واپسی نہیں ہوگی، اس لیے پوری تیاری سے نکلنا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ مراد سعید صاحب کا پیغام ہے. پیغامات بھی آ رہے ہیں، اعلانات بھی آ رہے ہیں، اور پلان یہ ہے کہ اسلام آباد ہر طرف سے لوگ داخل ہوں گے اور ناممکن بنا دیں گے پولیس کے لیے، سیکیورٹی کے لیے کہ وہ کسی کو روک سکیں. اور اس بار میں نے آپ کو بتایا کہ یوتھ لیڈ کر رہی ہوگی، اور ایسا پلان بنایا جا رہا ہے کہ ہر طرف سے جتنی سڑکیں اسلام آباد سے آتی ہیں تمام سڑکوں سے بیک وقت جو ہے وہ قافلے انٹر ہوں، تاکہ انتظامیہ کے لیے، پولیس کے لیے ممکن نہ رہے کہ وہ مطلب ان کو روک سکیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ہی سائڈ سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ سارا فوکس وہاں پہ ہو جاتا ہے. جب 4 5 6 اطراف سے اور تمام سڑکوں سے لوگ داخل ہو رہے ہوں گے تو پھر ممکن نہیں رہے گا پولیس کے لیے. تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.